ایک غلام ملک پر اس کے مالک کے بیٹے نے حملہ کر دیا، یعنی اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا۔ اب غلام مالک کے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتا، چاہے غلام مالک کو $400 ملین کا جیٹ دے دے یا $1.2 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا امریکہ میں اعلان کر دے، لیکن غلام غلام ہی رہتا ہے۔ غلام کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے، غلام کو اپنے مالک کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، جبکہ مالک کا بیٹا کچھ بھی کرتا رہے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح اسرائیل نے پچھلے 72 گھنٹوں میں 7 عرب ممالک پر حملے کیے ہیں، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا سوائے لفظی گولہ باری کے۔ نہ کسی نے کوئی واپس حملہ کیا ہے، نہ ہی کچھ اور ہوا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب بہت کچھ کر سکتا ہے، قطر بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور ایک بات اور، قطر کی فضائیہ پاکستان کی فضائیہ سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن انہیں یہ تک نہیں پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں حملہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا سسٹم ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ ان کے ملک پر 10 اسرائیلی جہاز آئے اور وہ 10 میزائل مار کے چلے بھی گئے، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ سعودی عرب جو پوری امہ کا مالک بنا بیٹھا ہے وہ بھی خاموش ہے۔ یہ 10 جہاز ان کی فضائی حدود سے گزر کے آئے ہیں، لیکن سعودی عرب نے نہ روکا نہ کچھ کیا۔ حالانکہ کوئی بھی جہاز کسی بھی ملک کی فضائی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اسے پتہ بھی چل جاتا ہے اور وہ اسے روک بھی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی تک سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کی غلامی پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ انہیں پتہ تھا قطر پر حملہ ہونے والا ہے، لیکن نہیں روکا۔ ظاہری بات ہے، آپ کے ملک کے اوپر سے 10 جہاز گزر کے جا رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اور دوسری طرف ٹرمپ جو $400 ملین کا جہاز لے گیا، اس نے بھی بالکل نہیں بتایا۔ ٹرمپ کو اس بات کا مہینہ پہلے پتہ تھا، لیکن قطر کو اس نے آگاہ نہیں کیا۔ قطر جس میں امریکہ کے سب سے بڑے اڈے ہیں، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ جب ایران نے قطر پر حملہ کیا تو تمام میزائل روک لیے گئے، لیکن اب اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو قطر یا امریکہ کی جانب سے ایک بھی میزائل نہیں روکا گیا۔ قطر وہ ملک ہے جس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ کے ذمہ ہے، لیکن امریکہ تو ان کا مالک ہے۔ لیکن مالک کا بیٹا یعنی اسرائیل تو ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ مالک کے بیٹے کو تو کھلی اجازت ہے، باقی کوئی ملک کرے گا تو امریکہ روکے گا۔ میری طرف سے خدا حافظ۔